بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الحمد لله رب العالمين نحمده نصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا منهم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. اللهم افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين اللهم آمين. اللهم ثبتني عند الموت لا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام طرح کی تعریفیں اس واحد معبود برحق اللہ عز و جل کو لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا. لاکھوں کروڑوں ہزاروں درود ہو تمام انبیاء اور خاص کر آخری نبی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. لاکھوں کروڑوں ہزاروں شکرانے کے سجدے اور سر تسلیم خم اس واحد معبود برحق کے آگے جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکے، ورنہ ہم اس کے اہل نہ تھے. سورت القدر چل رہی ہے ہماری انشاءاللہ تعالی. آج آیت نمبر 4 سے شروع کریں گے، 3 تک ہو چکی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 4. تنزلوا اترتے ہیں، الملائکۃ فرشتے، و اور روح اور روح، فیہا اس میں، بِإِذْنِ حکم سے، ربہم ان کے رب کے، من کلی امر ہر کام سے، من سے، کلی ہر، امر کام ہر کام سے. اس میں اترتے ہیں فرشتے اور روح الامین اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے انتظام کے لیے. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جو کل ایکسپلین کیا جا چکا ہے، تنزل، انزال اور تنزل. اب یہاں پر جو یہ اترتے ہیں، تو یہ جو اس طرح اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے، یہ مضارع ہے، تو یہ حال اور مستقبل دونوں چیزوں کو بیان کرتا ہے. تو جیسا حال ابھی پریزنٹ ایسے ہمارے سامنے ایک تصویر آتی ہے کہ فرشتے کلام الہی کو لے کر نازل ہوتے ہیں
اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے. اور یہاں فرشتوں کے ساتھ ایک خاص الگ مطلب روح جو ہے ان کا بیان کیا گیا ہے. ان فرشتوں کے علاوہ ان کو ان کے لقب سے پکارا گیا. روح الامین جو ہم کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، تو جو روح ہے وہ ان کا لقب ہے، جبرائیل علیہ السلام کا جو وہ لقب ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر پیغمبر کی طرف جبرائیل علیہ السلام کو وحی کے لیے یہ جو رسپانسبلٹی ہے، یہ جو ذمہ داری ہے، وہ ہر پیغمبر تک وحی لے جانے کے لیے جبرائیل امین جو ہے انہیں چنا گیا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فرشتوں کے سردار ہے، ہیڈ ہے، وہ سب سے بڑے فرشتے ہیں، اس لیے انہیں ہر فرشتے کے پاس بھیجا گیا، ہر رسول کے پاس بھیجا گیا. اب یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ جو فرشتے ہیں، تمام فرشتے کی ایک ڈیوٹی ہے. ہر ایک فرشتہ جو ہے اپنے ایک اس کے ذمہ ایک کام ہے، ہر ایک ڈپارٹمنٹ بٹا ہوا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی رات یہاں بِإِذْنِ جو ہے اللہ کے حکم سے، وہ ربہم جو ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے جو اس رات ان کا کام ہے، جو ذمہ داری ان پر عائد ہے، اس کو چھوڑ کر آسمان سے زمین کی طرف آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس رات انہیں دوسرے کام دیے جانے ہیں. ان کی ذمہ داری کیا ہے کہ انہیں سال بھر کی جو اس سے پہلے ہم نے قدر میں ایکسپلین کیا، وہ تمام ذمہ داریاں اس رات ان فرشتوں کے حوالے کی جانی ہے. جیسے اگر ملک الموت ہے تو اس کے حوالے ہر ایک کے، میکائیل ہے، ہر ایک فرشتے کے سپرد جو ڈپارٹمنٹ جس کا ہے، وہ کام اللہ سبحانہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی رات کرتے ہیں. تو ان کو اللہ کے حکم سے اترنا ہے، اور یہ اترنا وحی کی شکل میں پہلی بار جب وہ غار حرا میں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور وہ جو ہے وہ سب سے بڑا انقلاب ہے پوری دنیا میں، بہت بڑا انقلاب ہے جو قرآن کے نزول، جو پہلی وحی کے نزول کے بعد ہے، اور پورا عالم جو ہے اندھیرے سے نور کی طرف آ گیا ہے اس قرآن کی روشنی کی بدولت. جہالت کے، گمراہی کے اندھیروں سے نور کی طرف آیا. اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ لیلۃ القدر کی شروعات کس لمحے سے ہوتی ہے. ابھی ہم نے حدیث کا مطالعہ کیا کہ ہمیں ہر آلٹرنیٹ نائٹ مطلب 5 طاق راتوں میں آخری عشرے میں اسے تلاش کرنا ہے. اب اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ میں نے روزہ ایکسپلین کیا تھا اور کہا تھا کہ اسے ٹائی اپ کیا جائے گا سورے کے ایکسپلینیشن کے درمیان. روزہ ایکسپلین کرنے کا لیلۃ القدر سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اب غور کرنے کی بات ہے کہ رات کی ابتدا ہمارے سنت یا شریعت کے مطابق اس کا وقت کب ہے؟ ہم جسے لیل کہتے ہیں، جسے رات کہتے ہیں، وہ وقت ہوتا ہے مغرب کے بعد سے. جیسے ہی مغرب کی اذان ہو جائے وہ رات کی شروعات ہوتی ہے. اب مغرب کی اذان ہوگی مطلب ہم روزے میں ہو گئے، اس وقت ہم روزہ افطار کر رہے ہوں گے. اس لیے روزے کی اہمیت کو بیان کیا گیا تھا. روزے کے متعلق احادیث سنائی گئی تھی، کیونکہ یہ جب ہم افطار کر رہے ہیں اور اگر وہ آخری عشرہ ہے اور وہ لیلۃ القدر ہم تلاش کر رہے ہیں ان 5 راتوں میں، تو اس وقت ہمارا
کوئی ایسے کلمات نہیں نکلنا چاہیے ہمارے منہ سے، چاہے ہم افطاری کے وقت ہو یا ہم مغرب کی نماز پڑھ رہے ہو، کیونکہ وہاں سے لیلۃ القدر کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور ایک اور بات ہے غور کرنے کی کہ ہم افطاری کی تیاری میں آخری عشرے میں اپنے آپ کو اتنا ہلکا نہ کریں کہ ہم رات میں جاگ ہی نہ پائے۔ جو روزے سے کنیکشن ہے لیلۃ القدر کا، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے کھانے پینے کی افطاری کی تیاریوں میں اتنے زیادہ ہلکا نہ کرے، اتنے زیادہ تھک نہ جائے افطاری کی تیاری کر کے کہ ہم عبادت کرنے کی اپنے آپ میں طاقت نہ سما پائے، ہمارے اندر انرجی نہ ہو۔ تو اس وقت جب اذان ہو گئی مغرب کی تو وہاں سے لیلۃ القدر کی ابتدا، اس کی شروعات ہو جاتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں ہمیں کرنا کیا ہے، ہم کیا کریں؟ اب ہم دیکھتے ہیں امام شوقافی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم قرآن میں اس کی آیات سوروں کے انداز پر دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لیلۃ القدر سے پہلے سورہ علق ہے۔ اب لیلۃ القدر میں ہمیں کیا پڑھنا ہے تو وہ امام شوقافی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اقرا، جو پہلا لفظ ہے علق کا کہ پڑھو، تو ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ قرآن کو زیادہ سے زیادہ سمجھ کر پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ بیان کرتے کہ جب ہم سورہ علق کی آخری آیت پر آتے ہیں تو وہاں آتا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اور کیا کر؟ سجدہ کر اور اپنے رب کا قرب حاصل کر۔ تو لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہم اپنے رب کا قرب حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ اس کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ تو اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہم سجدہ کریں اور قرآن پڑھیں۔ تو یہ ہمیں سورہ علق سے ہی پتہ چل جاتا ہے، یہ امام شوقافی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں لیلۃ القدر کی یکساں جستجو کرے، کسی ایک رات کو دوسری رات پر ترجیح نہ دے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ 10 کے 10 پوری راتیں تم کیا کرو، 10 کے 10 پوری راتیں تم عبادت میں گزار دو۔ مطلب آلٹرنیٹ ہم کرتے ہیں ایک جانے کے بعد دوسرے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ پوری 10 راتیں تم عبادت میں گزار دو۔ پھر اس کے بعد حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس رات میں تمام کاموں کا فیصلہ کیا جاتا ہے، عمر، رزق، مقدر، تقدیر کے تمام فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اور یہی چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ دخان آیت نمبر 4 میں اس طرح بیان کی ہے، اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، فیہا یفرقو کل امر حکیم، اسی رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد امام شعبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں فرشتے مسجد والوں پر صبح تک سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا لیلۃ القدر کے یہ آخری 10 دنوں میں۔ اب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں۔ میں نے پہلے پارٹ 1 میں کہا تھا کہ میں یہ آخری دن بتاؤں گی۔ ہم کو حدیث ملتی ہے بخاری اور مسلم میں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب آخری 10 راتیں رمضان کی رہ جاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور کمر کس لیتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا رمضان کے آخری عشرے میں۔ تو اب یہاں ہم اعتکاف دیکھتے ہیں، اور اعتکاف کس بات کی اہمیت بتاتا ہے کہ جو رات ہے، جو یہ آخری عشرہ ہے، اس میں تم اپنے رب کا قرب حاصل کرو، اس سے زیادہ قریب ہونے کی کوشش کرو۔ ہم اب جو ہمارا جو طرز عمل ہے شب قدر کو لے کر، میں اس کو سب سے آخر میں ایکسپلین کروں گی۔ ابھی میں ایک حدیث پڑھتی ہوں، بخاری میں ہم کو حدیث ملتی ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو ہمارا بزرگ و برتر پروردگار آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے اپنی حاجت مانگے اور میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش چاہے اور میں اسے بخش دوں۔ تو یہ ہم کو حدیث ملتی ہے، اور اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، رات کو جاگ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنے تمام گناہوں کی مغفرت، اس کی بخشش مانگنی۔ اب ہم جو کرتے ہیں، اس کے بعد ہم آخری آیت دیکھیں گے، اس کے بعد ایک بات بتانی ہے مجھے جو آج کل ہم نہیں کر پا رہے، اس پر ہم آتے ہیں۔ ہم آخری آیت دیکھتے ہیں پہلے، سلامتی ہے ہیا، یہاں پر جو ہیا ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ فیمیل سائن ہوتا ہے، اور یہاں پر جب تک وہ ترجمہ ہوتا ہے اس کا ہیا کا، حتیٰ جب تک مطلع طلوع ہونا الفجر، فجر کا طلوع فجر تک یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ رات کب تک سلامتی ہے؟ صبح کے طلوع ہونے تک۔ اس بات پہ غور کریں، یہاں کہا جا رہا ہے سلامن، سلامن، کہ یہاں پر دو معنی کیے گئے ہیں۔ ایک معنی یہ کی گئی ہے کہ یہ رات کیسی ہے؟ سلامتی ہی سلامتی ہے، خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ تفسیر کی گئی ہے کہ یہ جو فرشتے، جو نزول ہوتا ہے فرشتوں کا، وہ ہر گھر میں اپنے بندے جو عبادت میں مشغول ہے، بندہ یا بندی، اسے سلام کرتے ہیں اور ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ ہر وہ بندہ اور بندی جس کو وہ فرشتے محو عبادت میں مگن دیکھتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس پر سلام بھیجتے ہیں اور اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہاں جو سلام ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناموں میں سے ایک نام ہے، اور جنت میں ایک مقام ہے جس کا نام ہے دارالسلام، اور دارالسلام میں وہی شخص داخل ہو سکتا ہے جو اللہ کے خوف سے اور اللہ کی محبت میں اس کے احکامات پر عمل کرتا ہو۔ تو یہ جو سلام ہے، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی سلامتی نازل ہوتی ہے، ایسا پیس تم کو ملے گا
جو تمہیں دنیا کی کسی چیز میں نہیں ملا۔ پھر اس کے بعد یہاں ایک اسکالر ہے، انہوں نے ایک بہت اچھی تفسیر کا ان کا انداز ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو رات ہے اس میں شیاطین پر کرفیو لگا دیا جاتا ہے، مطلب شیاطین کو جو بند کیا گیا ہے تو شیاطین کو کیا کیا جاتا ہے، ان کو کرفیو لگا دیا گیا ہو گویا، اور اگر وہ نکلنے کی جرت کر ہی نہیں سکتے تو انہیں کیا کیا جاتا ہے، ان پر بم باری کی جاتی ہے، ان پر شہاب ثاقب داغے جاتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب یہ کرفیو ہے اور یہ شیاطین اب ہمیں نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں تو انسان جو ہے اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ عبادت کر پاتا ہے اور برائیاں اس کی کم ہو جاتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہاں بتایا گیا کہ فجر کے طلوع ہونے تک شب قدر ہے، مطلب کمپلسری ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم رات میں جاگ رہے ہیں شب قدر میں تو ایسا نہ ہو کہ ہم آدھی رات میں سو جائیں سحری کیے بغیر اور یہ بولے کہ اب بہت رات تک جاگی، بہت عبادت کی، اب میرے میں طاقت نہیں ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ فجر کی نماز پڑھنا، شب قدر کی رات جاگ کر فجر کی نماز پڑھنا کمپلسری ہے۔ ہم فجر کی نماز کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اگر ہم نے رات بھر لیلۃ القدر میں جاگ کر عبادت کی اور فجر پڑھنے کے بعد ہم سو گئے تو یہ بہت بڑا نقصان ہے، اور اب میں اس نقصان کو حدیث کے ذریعے سمجھاؤں۔ پہلے میں بتانا چاہتی ہوں کہ رات کب تک ہے، مغرب کی اذان سے فجر کی نماز تک۔ فجر کی نماز پڑھنا کمپلسری ہے ہمارے لیے، اور ہم بغیر نماز پڑھے سو نہیں سکتے، چاہے ہم نے پوری رات کتنی ہی عبادت کی ہو۔ اور ایک غور کرنے کی بات ہے کہ ہم جو لیلۃ القدر پڑھ رہے ہیں تو یہ جو سورہ ہے یہ واحد سورہ ہے قرآن میں جس میں صرف ایک چیز کو بیان کیا گیا ہے، اور وہ ہے لیلۃ القدر، اور اس میں 5 آیاتیں ہیں، اور لیلۃ القدر کو 5 راتوں میں ڈھونڈنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ اس میں 30 کلمات ہے، اور رمضان میں ہم روزے کتنے رکھتے ہیں، 30 ہے نا، کبھی 29، تو 30 کلمات ہے۔ پورے قرآن میں جو بھی سورہ ہوتی ہے، سورہ جمعہ ہی لے لیجئے تو اس میں ہارڈلی 2 سے 3 آیت ہے جو جمعہ کی نماز کو بیان کرتے ہیں، باقی دوسرے اس میں مضامین آ جاتے، لیکن صرف اور صرف واحد سورہ قرآن میں لیلۃ القدر کے بارے میں پوری ایک سورہ کا نزول ہوا ہے۔ اب ہم ایک بات دیکھتے ہیں کہ ہم اس رات میں کیا کرتے ہیں۔ آج لیلۃ القدر کو جو اتنی بیش بہا نعمت ہے ہمارے لیے، آج ہم نے اسے کیا بنا دیا ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ اب ہم جو میں حدیث پڑھنے جا رہی ہوں، یہ حدیث ہر ایک شخص کو پتہ ہے، بچہ بھی اسے جانتا ہے، لیکن میں پڑھنا چاہوں گی کیونکہ مقصد کچھ اور بیان کرنا ہے۔ ہم کو حدیث ملتی ہے ابو داؤد میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کو 7 سال کا ہونے پر نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائے تو انہیں نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ یہ ہم کو حدیث ملتی ہے، نماز نہ پڑھنے پر ہمیں انہیں مارنے کا حکم دیا گیا ہے نا۔ اب میں خود اور آپ سب ہمارا جائزہ لیں کہ ہمارے بچے کتنی نماز پڑھتے ہیں۔ ٹھیک، یہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کیونکہ اب قریب ہے رمضان۔ اس کے بعد میں دوسری حدیث پڑھتی ہوں کہ نماز کے تعلق سے یہ ہم کو حدیث ملتی ہے ابن ماجہ اور بحقی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، تم کبھی اللہ کے ساتھ
شرک نہ کرنا اور ایک بھی فرض نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے بھی فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی تو اللہ کی حفاظت والی ذمہ داری اس سے ختم ہو گئی۔ آج ہمارے بچوں کو اس حدیث کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ آج ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے، رات میں کیسے جاگیں گے شب قدر میں آگے بتاؤں گی، اور پھر فجر کے وقت وہ سو جائیں گے۔ تو یہ حدیث انہیں سنائیں۔ بخاری اور نسائی میں ہم کو حدیث ملتی ہے، جس آدمی نے نماز عصر چھوڑ دی اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد یہ سوال کس سے ہوگا؟ اگر میری بیٹی یا بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے نا، تو سوال کس سے ہوگا؟ اس کے بارے میں آپ کو حدیث سناتی ہوں۔ ہم کو حدیث ملتی ہے بخاری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس کے ماتحتوں کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ مرد اپنے اہل خانہ کا ذمہ دار ہے، بیوی اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد کی ذمہ دار ہے، اس طرح تم سب ذمہ دار ہو، سب اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہے نا۔ اب ہم سے سوال کیا جانے والا ہے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی نماز پڑھتے ہیں یا نہیں، یا آپ کے اولاد۔ تو یہ سوال کس سے ہوگا؟ ہم سے ہوگا جو ذمہ دار ہیں۔ پھر اس کے بعد اب میں نے کہا تھا میں فطرہ جو ہے میں اعتکاف کو ایکسپلین کروں گی اور فطرہ ایکسپلین کروں گی۔ میں ایک حدیث سناتی ہوں، صحیح مسلم میں ہم کو حدیث ملتی 6592۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا اور جو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ عز و جل اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اعتکاف کرنا ہے۔ اب کیسے ہم اعتکاف کریں گے؟ ہم بولیں گے میں اگر اعتکاف میں بیٹھ گئی تو میرے گھر کو کون دیکھے گا، کون پکائے گا، کون بچوں کو افطار دے گا، کون سحری دے گا؟ اب میں کچھ ایک حدیث پڑھتی ہوں، یہ تقدیر کے بارے میں ہے، جو قدر ہے، یہ جو سورہ ہے ہم کو مسلم میں حدیث ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل سے مدد طلب کرو اور عاجز نہ بنو، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو یہ نہ کہو اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، بلکہ یہ کہو کہ اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا اور اس نے جو چاہا کر دیا۔ یہ قدر تقدیر کے بارے میں نے حدیث پڑھی ہے۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتی ہوں، حدیث کا پڑھنا نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اور ایک چیز، ایک حدیث جو میں بخاری میں ہم کو ملتی ہے، فضول خرچی اللہ کو ناپسند ہے۔ حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے، یہی چیز ہے جو ہم شب قدر میں کرتے ہیں، جس کو پہلا پارٹ جو ہے اور دوسرا پارٹ ہم دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا، بلا وجہ کی گپ شپ۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بلا وجہ کی گپ شپ اللہ سبحانہ وتعالی پسند نہیں کرتا، فضول خرچی اور لوگوں سے بکثرت مانگنا۔ بخاری کی حدیث ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں شب قدر کو؟ ہمارے اولاد، ہمارے بچے کیا کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بازار کا کیا حال ہے۔ لوگ
اتنے بہترین عشرے کو، اتنی بہترین نعمتوں والی رات کو کمائی پر اہمیت دیتے ہیں. رات بھر وہ جاگ کر کماتے ہیں، عشاء تک نہیں پڑھتے، فجر تک نہیں پڑھتے، فجر ہونے تک وہ جا کر گھروں پر سو جاتے ہیں. اور ہماری اولادیں بائک پر، گاڑیوں میں بھٹکتی رہتی ہے ساری رات، نکڑ پر بیٹھ کے سگریٹ پیتے ہیں، ڈھابے پہ جا کے کھانا کھاتے ہیں، بامبے جا کے سحری کرتے ہیں. یہ بنا دیا ہے ہم نے لیلۃ القدر کو. گپ شپ کرتے ہیں انٹرنیٹ پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، واٹس ایپ پہ گھنٹوں چیٹنگ کرتے ہیں. اللہ پسند نہیں کرتا گپ شپ کرنے کو. ہمیں کرنا کیا ہے؟ ان تمام لغویات سے نکل کر اس رات کی اہمیت کو سمجھنا مقصد ہے کہ اب رمضان آنے سے پہلے ہم ہمارے موبائل سے سارے گیم ڈیلیٹ کر دیں. ہمیں گیمز کھیلنے کی اجازت نہیں ہے. وقت گزارنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم موبائل لے کر بیٹھے اور کہے کہ میں روزے سے ہوں. ہمیں واٹس ایپ گروپ ڈیلیٹ کرنا ہے. اگر ہم کسی کلاس سے جڑے ہیں اور وہ ہمارے کسی کام کا ہے تو کوئی ہمیں چیٹنگ نہیں کرنا ہے. فری فون کالز پر گھنٹوں شب قدر کی رات میں باتیں اور ریسیپی شیئر نہیں کرنی ہے. یہ رات ان تمام چیزوں کے لیے نہیں آئی ہے. یہ رات اپنی اہمیت اور اس کی جو فضیلت ہے، اس کی جو برکات سے آج ہم محروم کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے شب قدر کو ویسے سمجھا ہی نہیں ہے جیسے کہ حق ہے اسے سمجھنے کا. ہمیں ہمارے بچوں کو نماز پڑھنے کی، نفل نماز پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی ترغیب دینی ہے. ان کو بٹھا کر پڑھانا ہے، انہیں ترجمہ تفسیر پڑھانی ہے، سنانا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا. میں خود پوری رات عبادت میں لگی رہوں اور میرے بچے موبائل لے کے گیم کھیلتے رہے، بظاہر وہ جاگے ہیں مگر ایسا جاگنا اللہ کی نظر میں کسی اہمیت کا حامل نہیں. اعتکاف اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہم دنیا کی ہر چیز کو پیچھے چھوڑ کے ہمارا رخ، ہمارا ذہن، ہمارا پورا انٹینشن صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہو. ہمارا دھیان نہ کاروبار میں ہو، نہ ہمارا دھیان بچوں میں ہو، نہ ہمارا دھیان کسی اور دنیاوی چیز میں. اس لیے ہوتی ہے شب قدر. تو ہم اعتکاف اس طرح نہیں کر سکتے، مگر ہم اعتکاف اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم دنیا کی تمام لغویات سے دور ہو جائیں، ہر چیز کو ان 10 دنوں میں چھوڑ دے. ہم اتنا کر سکتے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑے، کیونکہ یہ حدیث سنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نماز کی، قرآن کی، روزے کی، رمضان مہینے کی اور اس کے بعد شب قدر کی اہمیت کو سمجھ سکے. بظاہر 5 آیاتیں ہیں مگر مفہوم بہت گہرا ہے، اور یہ اعزاز، یہ آنر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو ملی ہے، ہمیں ملی ہے. تو اس سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی ہے. پھر اس کے بعد ایک اور بات آتی ہے کہ شب قدر کو چھپا دیا گیا ہے، اسے مخفی رکھا گیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے بیان نہیں کیا. ایسی کتنی چیزیں ہیں جو اللہ عز و جل نے صرف اپنی حد تک رکھی ہے، جیسے کہ قیامت کب آئے گی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا. جنت کیسی ہے، دوزخ کیسی ہے، قبر کا عذاب کیسا ہے. پھر اس کے بعد جب ملک الموت میری روح قبض کرنے آئیں گے، کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. اسی طرح اللہ جمعہ کے دن ایک وقت، ایک ایسی گھڑی ہے جب دعا قبول ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے مخفی رکھا ہے. ایسے نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جس کے ایک نام سے تم اسے پکارو تمہاری دعا رد نہیں ہوگی، لیکن وہ نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے. اس چیز کے مخفی رکھنے میں
اس چیز کے چھپا دینے میں وجہ یہ ہے کہ تم اس چیز کو پانے کی تلاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کرو، کیونکہ یہ بہت بڑے انعام کی مستحق ہے، بہت بڑے ریوارڈ کی مستحق ہے۔ اگر میری عمر 80 سال 83 سال 400 مہینے ہو بھی جائے، فار ایگزامپل مثال کے طور پہ، لیکن کیا 83 سال 400 مہینے میں پوری عمر صرف عبادت میں گزاروں گی؟ نہیں، اس میں مجھے گھر کے کام کرنے ہیں، دوسری چیزیں ہیں، سونا ہے، حاجتیں ہیں، ہر چیز ہے، لیکن اس ایک رات کی عبادت 84 سال 4 مہینے سے بڑھ کر، اس سے بھی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کی ہم کو بشارت دیتے، خوشخبری دیتے ہیں، صرف ایک رات جاگنا۔ ایسے تو ہم شادیوں میں کتنی راتیں جاگتے، جب ہمارے یہاں کوئی شادی کا پروگرام ہو، جب ہم ہمارے گھر میں ہماری بہنیں یا بھابیاں آ جائے، یا اگر ہم ہماری نانی کے گھر چلے جائے، جب ہمارے سارے کزنز جمع ہو جائے تو ہم پوری رات جاگتے ہیں نا، ایکسپیرینس کیا ہوگا آپ سب نے۔ تو یہ رات ہماری نیند کی قربانی مانگتی ہے، اور اس قربانی کے عوض میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو وہ نعمتیں دے گے جو ہمارے گمان سے باہر ہے، جو ہمارے تصور میں نہیں آ سکتی، کیونکہ اسے اتنا چھپایا گیا ہے۔ جنت کو چھپانے کی وجہ ہے کیونکہ وہ کس قدر خوبصورت ہے، جو ہمارے وہم میں نہیں ہے، گمان میں نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو تاکید کرنی ہے، اس کی اہمیت انہیں بتانا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بے پناہ اپنے ماضی میں کیے ہوئے ہر گناہ کی معافی مانگنی ہے، کیونکہ شب قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اب ہر گناہ سے معاف کرنے کے لیے کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگتا ہے۔ حدیث پڑھ کر میں نے آپ کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں قرآن کی آیاتوں کو حدیثوں کے حوالے سے سمجھاؤں، تاکہ بات اور زیادہ سمجھ میں آ سکے۔ اور حدیث سنانے پر اور بھی میں نے حدیث بتائی کہ نفل نماز سے زیادہ کا اجر ہے۔ تو جو کچھ یہ 3 پارٹ کیے گئے لیلۃ القدر کے، پارٹ 1، 2 اور 3، تاکہ اس کی اہمیت کو ہم اپنے دل میں جذب کر سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شب قدر میں جاگنے کی استقامت دے، توفیق دے، اور جاگ کر عبادت کرنے میں مصروف رہنے کی، اور تمام لغویات اور بری باتوں سے ہم کو اس رات دور رکھ۔ ہمارے منہ سے کوئی ایسے کلمات ادا ہی نہ ہو جو ہمیں اس رات کے خیر سے دور کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو اس لائق بنا، ان کے ہاتھوں میں قرآن کو تھما دے اور موبائل سے ان کو دور کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قول اور فعل کے تضاد سے بچائے، اور اگر کچھ بھی غلطی ہوئی ہو پڑھنے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے درگزر عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم آمین۔